ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر بھی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلے کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلتی لیکن وہ بدل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ مایوس ہونا چھوڑ، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ خاموش ہو جایا کریں اور سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے۔ جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بندہ جب بااختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ مرد صرف جمع یا نفی جانتا ہے، لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ اسے جو دیں گے وہ آپ کو دوگنا کر کے لوٹائے گی، پھر چاہے وہ عزت ہو، محبت ہو یا نفرت۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اس طرح جو مشکلات ایک مہر پھیل جائیں، اللہ کی رحمت کے آفتاب
خاموشی خوبصار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے بڑھ جائیں۔ انسان حاصل کی تمنا میں لاحاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کی مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ ہی واپسی کا راستہ۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ بہت وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے، نہ تو پانی۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بنو۔ جو زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی قید نہیں۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ بلانے والا نہیں رہتا۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب بھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو، تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔